نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر، مہمانان گرامی اور محترم اساتذہ کرام، مملکت پاکستان کو قائم ہوئے نصف صدی گزر گئی. آج ہم آزادی کی بیش بہا دولت اور رنگ و نور کی اس جاوداں لہر کی سالگرہ منا رہے ہیں. سامعین، ذرا سوچئے پاکستان کتنا خوبصورت نام ہے. جس ذہن نے اسے سب سے پہلے سوچا ہوگا وہ ذہن بھی کتنا خوبصورت ہوگا، وہ ذہن بھی کتنا شفاف ہوگا. جس دماغ میں اس کے نقوش ابھرے ہوں گے وہ دماغ بھی کتنا بالیدہ ہوگا، وہ دماغ بھی کتنا زرخیز ہوگا. جن سینوں میں اس کو حاصل کرنے کے الماویدہ ہوئے وہ سینے بھی کتنے پاکیزہ ہوں گے، وہ سینے بھی کتنے مقدس ہوں گے. اور وہ ہاتھ جو آخر شب میں اس کی دعاؤں کے لیے اٹھے ہوں گے وہ ہاتھ بھی کتنے پیارے ہوں گے، وہ ہاتھ بھی کتنے محترم ہوں گے. اور سامعین، کیسا ہی عظیم ہوگا وہ پہلوان آزادی جس کا ہر سپاہی جدا ہوا، دل زخمی، وجود زخمی، فضائیں سوگوار، ہوائیں اشکبار، زندگی کے سہارے چھنے ہوئے، جدائیوں کے غم لگے ہوئے، لیکن جب اس پاک دھرتی پر پہنچتا ہے تو اپنی روح کی گہرائیوں سے شکر کے سجدے بجا لاتا ہے. جناب صدر، تاریخ کے افراد پڑھتی ہے. وہی بچہ نے آزادی جو سرنگا پٹن میں بڑی شان سے لہرایا ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ سرنگون ہو گیا. نواب سراج الدولہ نے آزادی کی شمع روشن رکھنے کی کوشش تو کی لیکن تاریخ کے بے رحم جھگڑوں نے گھل کر دیا. آج کے دن 14 اگست 1947 کے دن وہی بچہ نے آزادی لہرایا تھا جسے 1857 میں تحریک لال قلعہ سے برطانوی سامراج نے اتار پھینکا تھا. وہی مبارک الدل اویس پرچم لاہور کے قلعہ پر لہرایا گیا. شاعر مشرق نے کیا خوب کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور ساتھیوں. آزادی کی طویل تاریخ اپنے دامن میں کیسی کیسی بے بہا قربانیاں لیے ہوئے ہے. کتنی ہی ماؤں کی گودیں ویران ہوئی، کتنی ہی بہنوں کے آنچل کاٹ کاٹ ہوئے، کتنی ہی سہاگوں کے سہاگ ہوئے، کتنے ہی خاندان برباد ہوئے، کتنی ہی کلائیاں چوڑیوں سے محروم ہو گئی، کتنے ہی جوانوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھا. انہیں دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، انہیں دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. 35,000 بہنوں کی آہو پکار کو بھول گئے. سامعین، کیا وہ سب کچھ ہم نے فراموش کر دیا؟ اسی لیے سامعین، آزادی کے اس مسافر کو آج بھی اس کی منزل نہ مل سکی. اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے، اس کی آرزوئیں اور تمنائیں کس سینے میں دم توڑ گئی، اس کی آہیں اور سسکیاں نیلگوں آسمان سے ٹکراتی رہی، اس کے بچوں کو تنگدستی اور بھوک کے علاوہ میں چلایا گیا. بدر و حنین کے مارکوں کی یادیں اس کے ذہن سے کھول دی گئی. قرآن سے اسے دور، سنت سے بے تعلق کر دیا گیا. یہ سب وہ حجات سے اس کی نظریں ہٹا کر ماسکو اور واشنگٹن کی طرف سیاست بے ایمانی کو اس کا کاروبار بنا دیا گیا. تعلیمگاہیں گاہوں میں بدل دی گئی، مسجدیں مسجدوں سے ٹکرا گئی، مدرسے مدرسوں پر چڑھ پڑے. جب تو گلی کا بازار گرم ہوا، امن و سکون برباد ہو گیا. کیسے میں مان جاؤں کیسے قضا کرو تو، یہ آسمان تو دیکھو سارا لہو لہو ہے. بچے بلک رہے ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، بچے بلک رہے ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، اور موت ہے یہاں رکھنا، ہر باپ مر رہا ہے. حضرات گرامی، آج بھی ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں 50 سال پہلے ہم نے اپنی آزادی کا سفر شروع کیا تھا. آج بھی ہمارے حکمراں ہاتھوں میں کشکول لیے اہل یورپ کی دہلیز پر سجدارے نظر آتے ہیں. آج بھی ہمارا نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے عبرت کی داستان بنے کر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. سامعین، مجھے کہنے دیجیے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گرامی، کیا یہ وہی پاکستان ہے کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا
یہ وہی پاکستان ہے کہ جس کے لیے قائد نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے کہ جس کی آرزو ملت اسلامیہ نے کی تھی؟ نہیں سامعین، نہیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ ساتھ گرامی، میں اپنے عزیز ہم وطنوں سے کہتا ہوں کہ اٹھو کہ نصف صدی سے نافذ باب دانش کے اقتدار میں تغیر برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے تاریخ کے اس نازک دور میں اپنی ذمہ داری کو نہ نبھایا، اپنے فرض کو نہ پہچانا، تو للہ وقت کبھی ہمارا انتظار نہ کرے گا۔ دنیا ہمارے لیے تنگ، ہمارا مستقبل مخدوش ہو جائے گا۔ یہ وقت ہے کہ حالات کے چیلنج کو قبول کیا جائے اور اس پریشان حال وطن کو سنبھالا کیا جائے۔ قدم بڑھاؤ کہ روشن ہو منزلوں کے چراغ، قدم بڑھاؤ کہ روشن ہو منزلوں کے چراغ، سناؤ گیت کیا آواز کارزار ہو تم، اٹھاؤ تیغ کے معمار نوبہار ہو تم، اٹھاؤ تیغ کے معمار نوبہار ہو تم، حریف برسر نگاہ پکارتا ہے تمہیں۔ قصد تو منزل حق ہے، یہ قصد تو منزل حق ہے تو پھر کتابیں مبین سے، یہ قصد تو منزل حق ہے تو پھر کتابیں مبین سے، ہجوم و تیر و شبیہ میں چراغ راہ جلاؤ۔ یہی ہے درس اخوت، یہی پیام بقا ہے، یہی ہے درس اخوت، یہی پیام بقا ہے کہ آدمی کے ستم سے تم آدمی کو چھڑاؤ۔ پاکستان زندہ باد۔